لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات محمد. کیا یہ گزارش کر سکتا ہوں آپ حضرات سے کہ آگے کی جگہ پہلے پر کر لیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں. محمد وعلى محمد. یقیناً ایک خوبصورت اور مفید بیان آپ سماعت کر چکے ہیں. یہ قطعاً مناسب نہیں تھا کہ برادر علام مولانا ذیق رضوی صاحب قبلہ پہلے خطاب کریں اور مجھ جیسا طالب علم جو ہے ان کے بعد ممبر پہ آئے. یہ خواہش انہی کی تھی، ضرورت بھی انہی کی تھی، چونکہ انہیں فوراً نکلنا تھا، لہذا یہ ترتیب تھوڑا سا جو نامناسب تھی وہ بدلی گئی. اور اس چیز کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے، نہ کسی کے وقت کو اور نہ کسی کے مقام کو، نہ کسی کی جگہ کو اپنی جگہ بنائے اور نہ دوسرے کی جگہ پر جائے، اس لیے کہ اس میں بہرحال رسوائی ہے، لیکن یہ چونکہ بڑے کا حکم جو ہے وہ امر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، لہذا میں نے اسے قبول کر لیا. اس لیے کہ تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی نااہل کسی اہل کی جگہ پر آ جائے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کے حصے میں کچھ بچتا نہیں. اچھا، صرف اپنی رسوائی اور ذلت کا سامان نہیں کرتا. یہ تو بات نکلی آ رہی ہے. آج دین میں جو کچھ بھی خرابی اور گڑبڑی ہے وہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہے کہ جس کا حق نہیں تھا وہ اس کی جگہ آ گیا جس کا حق تھا. پورے دین کا جو بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ اگر آدمی اپنے مقام کو پہچانتا ہو، اپنی جگہ کو پہچانتا ہو، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہو اور اسی حیثیت کے اعتبار سے اپنے مقام کو چنے تو نہ خود ذلیل و رسوا ہو اور نہ دوسروں کی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرے. بہت مشہور ہے واقعہ نا. اچھا، اس دنیا سے لے کر کے اس دنیا تک یہ ذلت چلتی ہے.
ایک روز جناب بہلول جو ہے وہ دربار میں آ گئے ذرا سا پہلے، اور سیدھے جا کر کے وہ ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ تو جو اس کے سپاہی وغیرہ تھے انہوں نے اسے کھینچ کر کے انہیں اتارا اور دو چار ہاتھ لگا بھی دیے ہوں گے۔ اتنا نہیں مارا تھا جتنا رو رہے تھے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے، ایسا کہ آواز جو ہے وہ محل کے اندر تک پہنچی، اور ہارون جو ہے وہ گھبرا کر کے باہر ہے، خیریت کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے بہلول کو پکڑ رکھا ہے اور چیخ چیخ کر کے رو رہے۔ وہ بیٹھا تخت پہ، وہ قضیہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، بہلول کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کی؟ تو بہلول نے کہا کہ تیرے سپاہیوں نے مجھے مارا ہے۔ سپاہیوں سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ کہا حضور آپ آئے نہیں تھے اور یہ آیا اور سیدھے جا کر کے آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ توجہ کریے گا۔ تو پہلے تو ہارون نے قانونی بات کی، نے کہا بھائی بہلول یہ غلطی تو تمہاری ہے، تمہارا جرم ثابت ہے، اگر ثابت ہے تو تمہیں اس کے خمیازے کو بھوگنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سپاہیوں سے پوچھا کہ کتنا مار دیا تم نے؟ کہا اتنا تو نہیں مارا جتنا یہ رو رہے ہیں۔ ارے چپ ہو جاؤ، بات ختم کرو، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ جواب، بہلول کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں، میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ توجہ کریے۔ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ دوسرے کی جگہ پہ چند دقیقے میں بیٹھ گیا تو اتنی مار پڑی ہے، تم تو مسلسل زمانے سے کسی اور کی جگہ بیٹھ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خوب توجہ رکھیں، میں بھی کوشش یہ کروں گا، البتہ یہ کہ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ اختصار سے اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ اس وقت کی گفتگو کے لیے کئی موضوعات ہیں کہ جو مناسبت کے اعتبار سے ہی ہیں، اور بڑا مشکل تھا میرے لیے اس وقت انتخاب کرنا کہ کس عنوان کو اور کس موضوع کو، کس مناسبت کو اہمیت دی جائے اور اس کا انتخاب کیا جائے۔ خود ایک موضوع جو ہے وہ آج کی یہ تاریخ جو ہمارے ملک میں ہے، یعنی 26 جنوری، یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے۔ دوسری مناسبت جس مناسبت سے یہ مجلس یہاں برگزار ہوتی ہے، اور تیسری ایک اور مناسبت ہے اور وہ دن کے اعتبار سے۔ خوب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مناسبت زیادہ اہم ہے، بہت توجہ کریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کو ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے، ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے خلق کیا۔ بہت توجہ کریے گا، ایک تھوڑا سا سنجیدہ بات ہے مگر ایک پیغام ہے کہ جو دینا چاہ رہا ہوں، بات پہنچ جائے گا۔ اور کافی باتیں جو ہے وہ ماقبل کی مجلس سے اخذ کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انسان کھیل تماشے کے لیے تو اس دنیا میں نہیں آیا ہے، موج مستی کے لیے بھی نہیں آیا ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ توجہ کریے گا، کچھ کرنے آیا ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، زمین و آسمان، ما بین زمین و آسمان، اس میں سے کوئی ایک ذرہ بے ہدف تو نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ ہر مخلوق کی خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے، اس کی زندگی کا ایک ہدف ہے۔ تو جب کسی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے، کسی بھی معمولی سے پرندے، کسی بھی زمین پہ چلنے والے کسی جانور، دوسری کسی مخلوق کی زندگی بے ہدف نہیں ہے، تو یہ نہیں ممکن ہے کہ حضرت انسان کی زندگی بے ہدف ہو۔ انسان کی زندگی کا ہدف ہے، انسان کو اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ خوب توجہ کریے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں
وہ پوری طرح سے سامنے نہیں آ پاتی. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے. اور پروردگار عالم نے انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کیسی خصوصیتیں عطا کی ہیں انسان کو. یہ وعدہ ہے، دعویٰ ہے، یا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ انسان ایک جگہ کے اوپر ٹھہرتا تو نہیں ہے، کسی ایک مقام پہ جا کر کے انسان ٹھہرتا نہیں ہے. انسان جب ہم کہہ رہے ہیں تو انسان کا مطلب یہ 5 فٹ یا 6 فٹ کے گوشت پوشت ہڈی کا ڈھانچہ نہیں. انسان یعنی حقیقت انسان، انسان یعنی روح انسان. توجہ کریے گا، یہ ایک مقام کے اوپر ٹھہرتی نہیں. نفس انسانی ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، یہ یا آگے کی طرف جاتا ہے اور یا نیچے کی طرف آتا ہے، یا بلندی کی طرف یا پستی کی طرف، یا آگے بڑھے گا یا پیچھے آئے گا. اور ہر لمحہ یہ سفر انسان کے اندر جاری و ساری رہتا ہے. ابھی اسی وقت جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، میں اس جگہ پر ہوں، آپ اس جگہ پر ہیں، اس وقت بھی ہمارے اور آپ کے نفسیاتی سفر میں کہیں کوئی خلل واقع نہیں ہے. نفس سفر کر رہا ہے، یا بلندی کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف آ رہا ہے. یہ بالکل طے ہے. نفس ٹھہرنے والی چیز کا نام نہیں ہے. ایک الگ اپنی جگہ کے اوپر موضوع ہے، اس وقت اس کے اوپر گفتگو کرنا مقصود نہیں. اس روح کو، اس نفس کو خالق کائنات نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان آگے بڑھے گا تو کہاں تک جائے گا؟ فرشتہ ہو جائے گا، بلکہ فرشتوں سے اوپر جائے گا. اور جب پستی کی طرف آئے گا تو جانور ہوگا، یا جانور سے زیادہ بدتر ہوگا. اولئک کالانعام بل ھم اضل. انسان ایسا ہوتا ہے. یعنی انسان کے یہ دونوں سفر ہیں. بہت توجہ کریے گا، یہیں سے ایک جملے سے میں گفتگو کا آغاز کر دوں گا. یہ دونوں سفر ہیں. یا تو انسان ترقی اور کمال کی طرف جائے گا، اور جب ترقی اور کمال کی طرف جائے گا تو فرشتہ ہو جائے گا یا فرشتے سے بلند ہو جائے گا. پستی کی طرف آئے گا تو جانور ہو جائے گا، بل ھم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہو جائے گا. نہ ادھر کوئی اس کی حد ہے، نہ ادھر کوئی اس کی حد ہے. اب میرا سوال اس مختصر سے مجمع سے یہ ہے کہ یہ والی بات جو قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، انسان کی ایک منزل ایسی بھی آتی ہے جب وہ جانور ہو جاتا ہے، بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. آپ نے اس کی مثال دیکھی ہے خارج میں؟ ایسے لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہے جو بظاہر شکل و صورت میں انسان ہیں، مگر کردار کے اعتبار سے یا جانور ہیں یا جانور سے زیادہ بدتر ہیں. سب نے دیکھا ہوگا نا. کوئی ضروری نہیں کہ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں. ایسے لوگ خبروں کی بنیاد پر ایک دوسرے مقامات سے ساری باتیں آتی رہتی ہیں. یعنی جب انسان اس قدر گر جائے کہ جانور ہو جائے یا جانور سے زیادہ بدتر ہو جائے تو اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کے پاس محفوظ ہوں گی. ہے یا نہیں ہے؟ اب میں بہت زیادہ نہیں کھلنا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسی حالات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب اس کے سامنے ایسے کردار اور ایسے نمونے آ جائیں کہ جہاں انسان کا دل گواہی دیتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے. اور ایسی منزل بھی آتی ہے کہ بل ھم اضل، بلکہ یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے. سوال وہ جو دوسرا رخ تھا کہ ایک انسان فرشتوں سے زیادہ افضل بھی ہو سکتا ہے، اس کی مثال آپ نے دنیا میں دیکھی ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. یعنی یہ والا انسان تو ہر جگہ آپ کو ملے گا، ہر علاقے میں آپ کو نظر آئے گا، ہر شہر میں نظر آئے گا کہ جہاں انسان بظاہر انسان ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہے، مگر کردار کے اعتبار سے جانور سے زیادہ بدتر ہے. بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ. توجہ کریے گا. دوسری طرف یہ دعویٰ کہ انسان ہی وہ ہے کہ جو اس قدر بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے. بہت ذہن پہ زور ڈالیے گا تو 2-4 نام آپ کے ذہن میں آئیں گے. ایسا کیوں بھائی؟ یہ سفر پستیوں ہی کا زیادہ کیوں ہے؟ انسان بلندیوں کی طرف زیادہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟
ہے نا. دیکھیے اس میں کچھ تو ہمارے تعصب کا بھی دخل ہے، کیونکہ انسان مزاجی اعتبار سے آسانی سے کسی کی اچھائی کو قبول کرنے کو تیار تو ہوتا نہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنی انجمن میں، اپنے خاندان میں کوئی آدمی واقعی اچھا ہوتا ہے، مگر اس کو اچھا قبول کر لیں لوگ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن کل ملا کر کے بات یہ اپنی جگہ طے ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. یہ وہ رخ ہے کہ جو الا ماشاء اللہ کوئی انتہا نہیں، جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے ایسے افراد کہ جو جانور سے زیادہ پست اور ایک بدتر زندگی کے حامل ہیں. مشکل کیا ہے؟ بہت توجہ کریے. ابھی تک کی ساری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے. اس سے پہلے کہ میں ایک اخذ کرتے ہوئے ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اور مجلس کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا. کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شے کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر ان صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. بہت توجہ رکھیں گے آپ. کسی چیز کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، مگر اس صلاحیت کو ابھار کے باہر لانے کے لیے جن چیزوں کو کی ضرورت پڑتی ہے یا جو شرائط ہوتے ہیں اس کے لیے وہ مکمل نہیں ہوتے. اور جب وہ شرائط مکمل نہیں ہو پاتے ہیں تو صلاحیت وہیں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. ایسا بہت ہوتا ہے، آپ یقین جانیں. مثال کے طور پر ایک بیج لیں آپ، اور ان ساری مناسبتوں کو جو آج کی تاریخ کی ہے اسے ذہن میں رکھ کر کے ساتھ چلیں گے. ایک بیج، مثلا بیج کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ایک تناور درخت بن جائے. بہت توجہ کریے. اور ہر بیج کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تناور درخت بن جائے. اگر آپ تھکے نہ ہوں تو ایک جملے کو بدل کر کے کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ کام اس نے ہر بیج کے ساتھ کیا ہے. اتنا سا بیج، اتنا لہیم شہیم درخت، اتنا بڑا پیڑ اس بیج کے اندر پوشیدہ ہے. یہ کوئی اکلوتا کارنامہ تھوڑی نہ ہے کہ پورا قرآن نقطے میں پوشیدہ ہے. ہر بیج کے اندر ایک درخت پوشیدہ کیا ہے اس نے. مگر کیا ہر بیج کا درخت باہر آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے؟ نہیں باہر آتا. توجہ کریے گا. رکھے رہیں آپ، الماری میں رکھے رہیں، سیف میں رکھے رہیں، کسی خاص جگہ کے اوپر لے جا کر کے بیج کو رکھ دیں، 2 4 10 سال 20 سال رکھے رہیں، اس کی ساری صلاحیتیں ڈیڈ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. مگر جو کچھ قدرت نے اسے صلاحیت بخشی ہے وہ ابھر کر کے دنیا کے سامنے نہیں آ پائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ اسے لے جائیں اور مٹی میں کہیں دفن کریں. اب اللہ نے اس بیچ میں جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کا ظہور ہوگا اور آہستہ 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 درخت نکلنا شروع ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. میں بہرحال متوجہ ہوں کہ اب 3 سے اوپر ہو چکا ہے معاملہ اور گفتگو کو بہت طولانی نہیں کرنا ہے. جلدی سے جہاں پہ پیغام پہنچ جائے اور وہیں سے اختصار. توجہ کریے گا. آپ نے بیج لگا دیا، بیج اپنی صلاحیت کے اعتبار سے سر ابھارنا شروع کرے گا. فرض کریں کہ جو بیج آپ نے لگایا ہے وہ کھجور کا ہے. کسی بھی بیج میں ہی مثال ہو سکتی ہے، میں جان بوجھ کر کے کھجور کی طرف آپ کو لا رہا ہوں. مثلا کھجور کا بیج آپ نے لگا دیا ہے. اب کھجور کے بیج میں مثلا خالق کائنات نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ساری شرطیں جمع ہو جائیں تو مثلا یہ 50 فٹ تک بلند ہو. چونکہ ایک طولانی درخت تھا اس لیے کھجور کی بات کر رہا ہوں. یعنی اللہ نے اس بیج میں یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اگر ساری شرطیں جمع ہو جائیں تو یہ درخت 50 فٹ تک بلند ہوگا. اللہ نے اس میں مثلا مثال کے طور پر 50 فٹ تک
بلندی کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے. ہم نے کھجور کا درخت لگا دیا, ساری شرطیں مہیا کر دیں. توجہ کریں آپ, کھاد چاہیے کھاد مل رہی ہے, پانی چاہیے پانی مل رہا ہے, ہوا چاہیے ہوا مل رہی ہے, سورج کی روشنی چاہیے سورج کی روشنی مل رہی ہے. خوب دھیرے 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 وہ درخت بڑھنا شروع کرتا ہے. مگر 20 فٹ کے بعد میں نے ایک شیڈ ڈال دیا, یہ 10 فٹ کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک شیڈ ڈال دیا. اللہ نے اس بیچ میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ یہ 50 فٹ تک بلند ہو. میں نے ہوا کا انتظام بھی کیا, پانی کا انتظام بھی کیا, سن لائٹ بھی اسے مل رہی ہے, کھاد بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے, مٹی بھی بہت اچھی ہے, مٹی کے سارے منرلس مل رہے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک. دھیرے دھیرے درخت بڑھ بھی رہا تھا. مگر ایک 10-15 فٹ پہ 20 فٹ پہ میں نے ایک شیڈ ڈال دیا. اب آپ ذرا بتائیں کہ وہ صلاحیت جو اس کے اندر 50 فٹ تک بلند ہونے کی تھی, وہ 50 فٹ تک بلند ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا بھائی. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سورج کی روشنی چاہیے نا, مل تو رہی ہے. ہوا چاہیے مل رہی ہے, اچھی مٹی چاہیے ہے موجود, کھاد پانی یہ سب کچھ مل رہے ہیں. اس کے باوجود یہ 15 فٹ پہ یا 20 فٹ پہ جا کے ٹھہر کیوں گیا؟ کاش میں آپ سمجھے نہیں, جب تک کہ اس رکاوٹ کو دور نہیں کیا جائے گا اس کی صلاحیتیں ضائع تو ہو سکتی ہیں, مگر اللہ نے جو اسے صلاحیت دی ہے وہاں تک یہ نہیں پہنچے گا. اور توجہ کریے, یہ بالکل درست قانون ہے. بعین یہی حال انسان کی صلاحیتوں کا بھی ہے. یعنی خالق کائنات نے اسے صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے کہ یہ جائے اس دنیا میں ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ فرشتوں سے بلند ہو جائے. مگر ایسے ہم افراد عام طور سے ہمیں نظر نہیں آتے. تو کیا اللہ 2-4 لوگوں کا اس بلندی پر پہنچ جانے سے مطمئن ہے کہ ہاں 2-4 پہنچ گئے, 10 پہنچ گئے, 20 پہنچ گئے, بس کافی ہے؟ نہیں. اس نے یہ صلاحیت ہر ایک انسان کے اندر رکھی ہے, اور جب ہر ایک کے اندر رکھا ہے تو اس کا مقصود اور مطلوب ہر انسان ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس کمال تک لے جائے کہ جہاں تک پہنچنے کی صلاحیت قدرت نے اسے دی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ اسے سارے منرلز مل رہے ہیں, سن لائٹ مل رہی ہے, ہوا مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, مگر اس کے باوجود انسان تھوڑا سا گرو کرتا ہے, ذرا سا بلند ہوتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. زیادہ زیادہ نمازی ہو جائے گا, تھوڑا روزے دار ہو جائے گا, کچھ مجلسوں میں آنا جانا شروع کر دے گا, تو ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو گیا, بات ختم ہو گئی. کیا مقصود پروردگار اتنا ہی ہے؟ ایسا کا نہیں. پھر یہ انسان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہ اصل میں انسان کے کمال کے راستے میں بھی ایک شیڈ پڑا ہوا ہے. جب تک وہ شیڈ نہیں ہٹ جائے گا اس وقت تک انسان کی واقعی صلاحیتیں ابھر کے سامنے نہیں آ سکتی. کون سا ایسا شیڈ ہے کہ انسان کو کمال کا سفر طے کرنے سے روک رہا ہے؟ اس شیڈ کا نام ہے سماج, اس کا نام ہے معاشرہ, اس کا نام ہے سوسائٹی. تو صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کریے گا, یہ سماج, یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی, یہ کام کیا کرتا ہے انسان کے لیے؟ بالکل وہی کام کرتا ہے جیسے کسی بڑھتے ہوئے درخت کے اوپر آپ نے ٹین شیڈ ڈال دیا, کوئی رکاوٹ ایجاد کر دی, وہ لاکھ صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اب وہ اس شیڈ کو پھاڑ کر کے اوپر نہیں جائے گا. آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے اس شیڈ کو ہٹائیں. بہت توجہ کریے گا, اس کے اوپر سے اس شیڈ کو ہٹا دیجئے, اور جب یہ شیڈ ہٹ جائے گا تو اللہ نے خود اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں. جیسے جیسے شرائط پورے ہوتے چلے جائیں گے یہ درخت کمال کا سفر طے کرتا چلا جائے گا. بہت ہلکا رسپانس آیا اس بات پر کہ سماج واقعی شیڈ ہوتا ہے. پہلے یہ بات باور کرائی جائے تب بات آگے کی آسان ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہ انسان کی اپنی زندگی اور انسان کے اپنے اعمال اور انسان کے اپنے افعال کے اوپر اس کا ماحول بہت اثر انداز ہے. انوائرمنٹ جہاں وہ رہ رہا ہے, جو سماج ہے, جو ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ اس کی زندگی کے اوپر پوری طریقے سے اثر انداز ہے. خوب توجہ کریں آپ. مثلا
اتنے بڑے مجمع سے کوئی ایک آدمی جرأت کرے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میں نوجوانوں سے، کوئی ایک جرأت کرے کہ طے کر کے دیکھے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دن، صرف ایک دن 24 گھنٹے 100% مومن بن کے دکھائیں گے. یہ کتنا آسان کر دیا میں نے. 50 سال کی زندگی ہے، 60 برس کی ہے، 70 سال، میں سارے دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 50 60 70 80 برس کی حیات خدا نے دی. اتنا حق تو ہے کہ ایک دن اپنی زندگی کا ایک دن ایسا نکالیں، چنیں اور یہ عہد کریں کہ اس ایک دن میں 24 گھنٹے 100% مومن بن کے دکھاؤں گا. اور توجہ کریے گا، شرط یہ ہے کہ یہ دن سنڈے والا نہ ہو. ہے نا؟ تو صاحب آج میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں مولانا کا، اور 24 کیا میں 48 گھنٹے دکھاتا ہوں. اے سی آن کریں گے اور اطمینان سے کمرے کے اندر لاک ہو جائیں گے، نہ کسی سے ملیں گے نہ جلیں گے، اور 24 گھنٹہ پورا کر کے باہر نکل آئیں گے. مصلی وغیرہ رکھ لی، اندر ہی نماز. دیکھیے 100% مومن. اس مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ دن آپ چنیے کہ جو ورکنگ ڈے ہو. جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، جیسے گھر والوں سے آپ ملتے جلتے ہیں، جیسے گھر سے باہر نکل کے لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں، جیسے تیار ہو کر کے آپ آفس جاتے ہیں، بالکل ویسے جائیں جیسے آفس میں اپنے اسٹاف کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، ملنا جلنا ہے، بات چیت ہے. وہاں سے آنے کے بعد مثلا مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جیسے بالکل ایک عام دن آپ کا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی گزاریں. پورا صبح سے لے کر کے شام تک، اور پھر شام میں تک ہار کر کے گھر میں آنا، پھر گھر میں فیملی کے لوگوں سے، بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے، بھتیجوں سے، جیسے ملنا جلنا سب کچھ ویسے ہی کریں، اور پھر سو جائیں، اور پھر صبح. ایسا ایک 24 گھنٹہ طے کریں کہ اس 24 گھنٹے میں 100% مومن بن کے رہوں گا. بہت توجہ کریے گا، میں یہ کام آپ کو دے رہا ہوں. جو ہماری اس بات سے متفق نہیں ہے وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے دیکھے. آپ یقین جانیے جس دن آپ یہ بیڑا اٹھائیں گے اور یہ عہد کر کے گھر سے باہر نکلیں گے، شام ہونے سے پہلے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ سماج کسی ایک انسان کو بڑی آسانی سے 100% مومن ہونے نہیں دیتا. یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی آسانی سے آدمی کو، ایسا نہیں ناممکن ہے، توجہ کریے گا، ناممکن ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں، لیکن اس میں انرجی بہت لگے گی. پھر ایک دن ہو جائیں گے آپ، 2 دن ہو جائیں گے، 1 ہفتے ہو جائیں گے، مگر مسئلہ 1-2 دن ہو جانے سے حل نہیں ہو رہا ہے. ایسی ہی پوری زندگی چلنی ہے انسان کی. تو یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی قدم قدم کے اوپر آپ کے راستے میں شیڈ کا کام کرتی ہے. یعنی آپ کمال کا سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ شیڈ آ کر کے آپ کو پھر پیچھے لے آتا ہے. توجہ کریے، یہ کام ہوتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اچھا نہیں کہ لوگ مخلص نہیں ہیں، مخلص ہیں، چاہتے ہیں اچھا بننا، چاہتے ہیں نیک بننا، چاہتے ہیں صالح بن جائیں، مگر اس کے باوجود مشکل یہ ہے کہ ایک انسان، دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوٹا لیجئے، بوریا لیجئے، بسترا لیجئے، ایک مصلی لیجئے، کہیں بستی و آبادی سے دور نکل جائیے اور جا کر کے کسی ویران علاقے میں، کسی پہاڑی کے اوپر اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لیجئے اور وہیں تسبیح و اللہ اللہ کرتے رہیے. دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. دین کہتا ہے سماج میں رہنا ہے، دین کہتا ہے معاشرے میں رہنا ہے، دین کہتا ہے خاندان میں رہنا ہے. دین یہ نہیں کہتا شادی بیاہ نہ کرو، بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہ رہے گا تو آدھی مشکل خود بخود ختم ہو جائے گی. قرآن دین یہ کہتا ہے نہیں، تمہیں شادی بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اور گھبراؤ نہیں. اس سے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ نہیں کرو گے تو کافی دین بچ جائے گا. ہم بتائیں جو شادی کر لے گا اسی کا آدھا دین بچ جائے گا. اور توجہ کریے، تو تمہیں ایک سماجی زندگی گزارنا ہے، اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ سماج تو قدم قدم کے اوپر انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. بہت توجہ کریے گا، میں واقعاً آپ یقین جانے بہت کاٹ رہا ہوں گفتگو کو، صرف خلاصہ کر رہا ہوں، ورنہ اس میں وضاحت کی بہت گنجائش ہے. قدم قدم کے اوپر سماج اور معاشرہ آپ کے لیے مشکلیں ایجاد کرتا ہے. اب چونکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں ہر چیز کے، اس لیے احساس ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے. ورنہ جس دن آپ یہ طے کر لیجئے گا کہ آج سے یہ کام شروع کر رہے ہیں تو جو چیزیں
ابھی بے حسی کی نظر ہو رہی تھی وہ اب سب خود بخود سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. آفس میں جائیں پتہ چلے گا آپ کو کیسے ایماندار رہا جاتا ہے. مارکیٹ میں جائیں پتہ چلے گا کتنی دیر تک ایمانداری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے سمجھ میں آئے گا کیسے اپنے کانوں کو اور زبان کو غیبت سے بچایا جاتا ہے. تو آسان کام نہیں ہے سماج میں رہ کر کے. سماج گندا ہے. اب کیا کریں؟ ایک راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ پہلے سماج کو ٹھیک کریں پھر خود ٹھیک ہوں. یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ چیک کروں کسی کو نیند تو نہیں آ رہی ہے. یہی ٹھیک ہے نا؟ راستہ تو پھر یہی ہے کہ پہلے سماج اچھا ہو جائے اور جب سماج اچھا ہو جائے گا تو ہم اچھے ہو جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کا معاملہ ہے نہیں. ہر آدمی اگر یہی ٹھیکہ لے لے گا کہ وہ سماج کو ٹھیک کرے گا تو کرے گا کون کسے ٹھیک؟ یہ پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ راستہ ہی نہیں ہے. پھر راستہ کیا ہے؟ کہ پھر ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ حکومتیں سماج کو ٹھیک کریں. بہت توجہ کریے. حکومت ٹھیک کرے اور حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج کو ٹھیک کرے. بہت توجہ کریے گا. آپ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. ہاں انفرادی طور پر ذمہ داری ہر آدمی کی ہے کہ گڑبڑی کو زیادہ دور تک پھیلنے نہ دے. لہذا دین نے ہر ایک کی گردن پر امر بالمعروف بھی رکھا ہے, نہی عن المنکر بھی رکھا ہے کہ کسی کو غلط کرتے دیکھو تو ٹوک دو. کوئی نیکیوں سے دور جا رہا ہے تو اسے نیکیوں کی جانب متوجہ کر دو. امر بالمعروف بھی کرتے رہو, نہی عن المنکر بھی کرتے رہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مگر تم ٹھیکیدار نہیں ہو سماج کے اور نہ کر سکتے ہو. جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, برائی اور پھیلتی چلی جائے گی. ایسے میں صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ حکومت سماج کو ٹھیک کرے. بہت توجہ کریے گا. حکومتیں سماج کو ٹھیک کریں. اس کے لیے ایک مشکل اور ہے کہ پہلے حکومت ٹھیک ہو. توجہ کریے گا. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے حاکم ٹھیک ہو, حکومت ٹھیک ہو. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں خود 100 عیب ہوں گے تو آسان تو نہیں ہے کہ وہ سماج اور معاشرے سے برائی کو ختم کر دے گا. آپ کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ تیار کر کے آپ کے حوالے کرے گا کہ جائیے اس میں زندگی بسر کریے. ممکن نہیں ہے. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے حکومت اچھی ہو, حاکم اچھا ہو. توجہ کریے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں صرف آپ کو گناتا ہوا لے کر کے آ رہا ہوں. سارے یہ پوائنٹس ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے ذہن میں منطبق ہو جائیں, بات واضح ہو جائے گی. اتنے ہی سے لازم یہ ہے, توجہ کریے گا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا ہے, ان کی صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ایک دین ہے کہ جو لوگوں کے حوالے کریں اور واپس چلے آئیں. بہت توجہ کریے گا. یعنی نبیوں کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے دین لائے, اللہ کی جانب سے شریعت کو لائے اور لا کر کے امت کے حوالے کر دے اور کہتے بات ختم ہو گئی, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ دین موجود ہے, یہ شریعت موجود ہے, یہ قانون موجود ہے, اس کے اعتبار سے عمل کرتے جاؤ, نیک اور صالح بنتے چلے جاؤ. ایسا ممکن ہی نہیں. پھر نبیوں کی ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین تو پہنچانا ہے, یہ شریعت تو پہنچانی ہے, مگر اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ماحول اچھا ہو, سماج اچھا ہو. توجہ کریے گا. کیسے؟ ایک راستہ ہے کہ اگر یہ سماج, اگر یہ معاشرہ, اگر یہ سوسائٹی, اگر یہ امت آپ کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو حکومت کی باغ ڈور آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. کیا کہا میں نے؟ نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سماج اور معاشرہ ان پیغمبروں یا نبیوں کی, اللہ کے نمائندوں کی حکومت میں جینے کے لیے تیار ہو تو میرے نبی آپ کو تکلف نہیں کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر آپ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں.
آپ کہیں گے دلیل سن لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. توجہ کریے گا، ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا، صحیفے بھیجے، یہ سب کچھ دیا تھا ان کو. کام کیا کرنا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط. سماج سے جوڑ دیا اللہ نے. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ ہماری طرف سے لیں اور دے کر کے واپس آ جائیں، نہیں، سماج اور معاشرے سے گندگی کو صاف کر کے نظام عدل کو قائم کریں، یہ ان کی ذمہ داری تھی. مگر توجہ کریے گا، مگر شرط وہی ہے کہ جب معاشرہ پہلے آپ کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. نبیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر، لاٹھی کے زور پر، تلوار گردن پہ رکھ کر کے اپنی حکومت قائم کریں، یہ اجازت نہیں ہے. توجہ کریے گا، ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تلوار کے زور پر آپ حکومت قائم کریں گے، ڈنڈے کے زور پر آپ حکومت قائم کریں. نہ، پہلے شعوری اعتبار سے ان کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ آپ کی حکومت کو قبول کرے. بہت توجہ کریے گا. جب ایسا ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم تو اللہ والے لوگ، ہم تو مسجد والے لوگ، ہمیں تو اللہ سے کام ہے، اور حکومت کوئی بھی کرے ہم سے نہیں مطلب ہے. تکلف کرنا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. توجہ کریے گا، تکلف نہیں کرے گا نبی. اگر حکومت کا موقع ملے گا تو ذمہ داری ہے کہ حکومت کرے. توجہ کریے، ذمہ داری ہے کہ حکومت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی تاریخ میں بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جہاں نبیوں نے حکومت کی ہے. توجہ کریے گا، کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جناب سلیمان نے حکومت کی ہے، جناب یوسف نے حکومت کی ہے، جناب موسیٰ نے حکومت کی ہے، ہمارے سرکار نے حکومت کی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کریے گا، اگر موقع آئے گا تو آپ تکلف کر کے پیچھے نہیں جا سکتے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لیں. کیوں لیں گے؟ تاکہ شہنشاہیت والا انداز اپنا سکیں، تاکہ چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. کیوں؟ تاکہ ٹھاٹ باٹ ہو، تاکہ ان کے آگے پیچھے بھی زندہ باد ہو، مردہ باد ہو. اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے، توجہ کریے گا، بلکہ اس لیے تاکہ اس حکومت کے ذریعے سے کثیف اور گندے ماحول کو اچھا بنایا جائے. اور جب ماحول اچھا ہوگا تو لوگ اچھے ہوتے چلے جائیں گے. میں بہت قریب لے آیا عزیزو، لوگ اچھے ہوتے چلے جائیں گے. میرے مالک، اس کے لیے کتابیں تو تھیں، اس کے لیے صحیفے تو تھے، اس کے لیے قانون تو تھا. آج قانون کا دن ہے نا، اس کے لیے قانون تو تھا. کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تنہا اچھا قانون اچھا سماج نہیں بناتا. کتنے اچھے دماغ مل کر کے کتنا اچھا قانون کیوں نہ بنا دے، کوئی قانون معاشرے کو سدھار نہیں سکتا جب تک وہ ہاتھ اچھا نہ ہو جس ہاتھ سے قانون نافذ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. لہذا دو چیزوں کی ضرورت، کہ صرف اچھا قانون نہیں، ارے اللہ سے بہتر قانون کون بنائے گا؟ مگر وہ قانون بھی ناکافی ہے جب تک کہ اچھا ہاتھ نہ مل جائے. یہی وجہ تھی پیغمبر جاتے جاتے نہیں کہہ کے جا رہے کہ میں اچھا قانون چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے ذریعے معاشرہ کمال تک پہنچے گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں صرف قانون نہیں دوں گا، ہاتھ بھی دے کے جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو کوئی قانون بڑا اچھا بن جائے کچھ نہیں کر سکتا. اچھے اچھے قانون ہیں دنیا میں، ان کی عقل و فہم کے اعتبار سے اچھے اچھے دماغ رکھتے ہیں کسی قانون کو بنانے کے لیے. مگر مشکل پیش آتی ہے کہیں کوئی ملک، کوئی دنیا کا کہ ہاں بڑا اچھا قانون بن گیا ہے، سماج بالکل سدھر گیا. وہ تو لائیں
نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ جن ہاتھوں سے اس قانون کو نافذ ہونا ہے وہ ہاتھ اچھے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو صرف قانون نہیں، حاکم بھی اچھا ہو. ہاتھ سمبل، ہاتھ اشارہ ہے، ہاتھ یعنی حاکم، جس کے ہاتھوں میں حکومت ہو وہ بھی اچھا ہو، قانون بھی اچھا ہو. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو سماج سے ساری برائی ختم ہو جاتی ہے، ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے، ساری رکاوٹیں لوگوں کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. وہ سماج اور معاشرہ ترقی کے راستے کے اوپر چلتا ہے. توجہ کریے. مگر یہاں مشکل یہی ہے کہ جو الہی نمائندہ ہوگا وہ قانون وہی چلے گا، وہ ڈنڈے کے زور پر، لاٹھی کے زور پر، بائی فورس، تلوار کی طاقت پر حکومت قائم نہیں کرے گا. اس کے لیے سماج کو آگے بڑھ کر کے اس کی حکومت کے لیے اس سے ریکویسٹ کرنا پڑے گی. پیغمبر کی رسالت والی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 23 سال. 23 سال ہے نا. 23 سال میں 13 برس پیغمبر کی جو زندگی ہے رسالت کی وہ کہاں ہے؟ مکے میں. 10 سال مدینے میں. ٹھیک ہے. ان 13 برس میں پیغمبر نے کوئی حکومت قائم کی؟ کوشش بھی کی اپنی حکومت قائم کرنے کی مکے میں. نا ظلم نہیں ہے، مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں. کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہے، لوگ اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں. تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں مکے میں مسلمان ہونے والوں کی. پیغمبر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ چھوٹا سا گروہ تیار ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہجرت کے لیے بھیج دیتے ہیں، آپ یہاں چلے جائیں، آپ یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں. یہاں تک کہ موقع آیا کہ پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے. اب جب مدینے آ گئے تو مدینے اپنی ایک الگ پوری تاریخ ہے کہ مدینہ پہلے سے کیوں ہموار تھا، کیوں تیار تھا پیغمبر کی حکومت کے لیے. الگ سے پوری ایک گفتگو کم از کم گھنٹے 1.5 گھنٹے چاہیے اس پہ. توجہ کریں کہ اس علاقے کو پہچاننا پڑے گا، وہاں کی آبادی کو سمجھنا پڑے گا، ساری چیزیں خاص ہیں اس میں. یہ معاشرہ، یہ سماج پیغمبر کی حکومت کے لیے نہ یہ کہ آمادہ بلکہ پیغمبر کے سامنے استدعا کر رہا ہے کہ اب اس نظم و اس نظام کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہو. توجہ کریے. کافی لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں مدینے میں، اور جو کچھ مکے میں تھے وہ بھی پیغمبر کے ساتھ آگے پیچھے ہجرت کر کے واپس آ گئے مدینے میں. تو ایک ٹھیک ٹھاک سماج بن گیا ہے، اور اس سماج نے پیغمبر کے ہاتھوں میں باغ ڈور دے دی ہے، حکومت پیغمبر کے ہاتھوں میں. پیغمبر نے مدینے میں بھی بائی فورس حکومت قائم نہیں کی. توجہ کریے. یہ اصول چلے گا کہ لوگوں میں اس قدر شعور پیدا ہو کہ وہ الہی نمائندے کی حکومت میں زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو ایک اچھا سماج ضروری ہے تاکہ انسان کی اپنی صلاحیتیں ابھر کے باہر آئیں. سماج اچھا تب ہوگا کہ جب حکومت اچھی ہو. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ ابھی 1.5 مہینے کے بعد ماہ مبارک رمضان آ جائے گا، ہے نا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کبھی نماز میں نہیں دکھتا وہ بھی دکھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو عام طور سے دنوں میں کوئی کار خیر نہیں کرتا وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگے گا. مسجد میں افطاری بھیج رہا ہے، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں. توجہ. جو کبھی سال بھر قرآن نہیں کھولتا وہ بھی کچھ نہ کچھ قرآن کھول لے گا. یہ کیا ہوا؟ کیا رمضان میں کوئی نیا سورج اگتا ہے؟ انوائرمنٹ، ماحول. کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے، جدھر دیکھ رہا ہے ادھر روزے دار، جدھر دیکھ رہا ہے ادھر نمازی، جدھر سن رہا ہے ادھر قرآن پڑھنے والے. تو یہ 1 مہینے کے لیے ذرا سا ماحول کیا بنا کہ اس ماحول نے کتنے قرآن نہ پڑھنے والوں کو قرآن تک لے پہنچا دیا، کتنے مسجد سے دور رہنے والوں کو مسجد تک لا کے کھڑا کر دیا. کوئی فورس نہیں کرتا. ماحول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اچھا ماحول ہے اچھائی کی طرف لے جائے گا.
توجہ کریے گا، برا ماحول ہے تو برائی کی طرف انسان کو لے جائے گا. لہذا انسان کے صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ماحول اچھا ہو. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں مگر میں صرف ایک خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ کریے گا. ماحول اچھا ہو. ماحول کب اچھا ہوگا؟ جب حکومت اچھی ہوگی. حکومت کب اچھی ہوگی؟ صرف قانون کے سہارے سے کہ قانون بڑا اچھا ہے کہ نہیں، جن ہاتھوں سے اس قانون کا نفاذ ہوگا وہ ہاتھ اچھے ہونے چاہیے. توجہ کریے، جب وہ ہاتھ بھی اچھا ہوگا تو واقعی آپ یقین جانیں کہ اللہ نے جو صلاحیت، اچھا اس کا بھی نمونہ موجود ہے دنیا میں اس کا نمونہ موجود ہے. ابھی معصوم ہاتھوں میں حکومت نہیں آئی، لیکن ذرا سا اوروں کے مقابلے میں اچھے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو زمین کے اسی خطے پر، اسی زمین کے ایک خطے پر، اسی زمین کے ایک حصے پر جس پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، نقشے میں ایک ملک ہے جسے ایران کہتے ہیں، ہے نا؟ وہاں حکومت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ولی فقیہ کے ہاتھوں میں. معصوم نہیں ہے، اور نہ معصوم کا بدل کوئی ہو سکتا ہے. ساری عزتیں سر آنکھوں پر، ساری عظمتیں سر آنکھوں پر، ساری بلندیوں کا اقرار کرتے ہوئے مگر کچھ بھی ہو جائے، معصوم ہے. معصوم کا متبادل کوئی نہیں ہے. توجہ کریے گا. مگر معصوم کی غیبت کے زمانے میں اگر ایک متقی و پرہیزگار ایک عالم کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آ جائے تو سماج کیسا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ماحول کیسا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اور جب ماحول اچھا ہوتا ہے، سماج اچھا ہوتا ہے، سوسائٹی اچھی ہوتی ہے تو پھر اچھی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آنے لگتی ہیں، نیک لوگ پیدا ہونے لگتے ہیں. وہ انسان جو آسانی سے نیکی کی طرف نہیں جا پاتا تھا وہ بھی نیکیوں کی طرف جاتا ہے. اب باقی دنیا کے شیعوں کو اور اس مملکت کے شیعوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. یہ واضح فرق کس چیز کا ہے؟ ماحول کا، انوائرمنٹ کا. بات کو ختم کر دیا عزیزو، اور ساری دنیا اسی ایک ہلکی سی روشنی کی بنیاد پر پریشان ہے. توجہ کریے گا، ایک ہلکی سی اس روشنی سے پوری دنیا میں پریشانی ہے. سب یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں اور نہیں چلنے دیں گے حکومت ہم کی، اور یہ جانچ کروائیں، وہ چیک کرائیں، یہ بم بنا رہے ہیں، ایٹمی طاقت بن رہے ہیں، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یہ پابندی، یہ رکاوٹ، یہ سب لگا دیے. مقصد ان کی حکومت ختم ہو جائے. کبھی حجاب کے نام پر ہوشکار دینا، کبھی غربت اور مفلسی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دینا. بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں لگی، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ یہ حکومت گر جائے بس. صاحب یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. اچھا باقی دنیا میں ہر جگہ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے. اچھا پہلے تو یہ طے ہو کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ جمہوریت ہے. پہلے تو یہ طے ہو جائے نا کہ انسان کے لیے جمہوریت سے زیادہ بہترین کوئی حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے یہ طے ہو جائے، پھر یہ طے ہو جائے کہ زمین کے ہر خطے کے اوپر، دنیا میں ہر علاقے میں جمہوریت قائم ہو چکی ہے. آپ کو ساری پریشانی اسی ملک سے ہے. اور اس زمین کے اوپر آج کون کون حکومت نہیں کر رہا؟ چور حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں؟ بے ایمان حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا پہ؟ لٹیرے حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا پہ؟ پتہ نہیں تاریخ آپ کی نظروں میں ہے یا نہیں؟ وہ کہ جو مسلمانوں کے رہنما بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لٹیرے حکومت کر رہے ہیں نا دنیا میں، تو بے ایمان کر رہے ہیں، چور کر رہے ہیں، لٹیرے کر رہے ہیں، جاہل کر رہے ہیں، ان پڑھ کر رہے ہیں. سب کی حکومت برداشت ہے، صرف ولی فقیہ نہیں برداشت. ایک فقیہ کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو ایک جمہوری حق ہے دنیا میں ہر انسان کا نا، کہ وہ حکومت تو کر سکتا ہے. کیوں؟ پریشانی کیا ہے
کیونکہ پریشانی اسی بات پر ہے کہ دشمن خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس تمہید تک آپ کو لا کر کے روک رہا ہوں. ہمیں ان اخبارات اور اس غیبی خبروں اور ان باتوں، ان روایتوں پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ جانتے ہی نہیں اکثر، معذرت، کہ جو آخری زمانے کے بارے میں معصومین سے یا پیغمبر اکرم سے یا قرآن مجید کی آیات سے استخراج ہوتی ہے، معصومین سے مروی ہے کہ آخری زمانہ کیسے اپنی آخری منزلوں کو طے کرے گا، کیا ہونے والا ہے. اس میں ایک بنیادی چیز ہے، دشمن خوب اچھی طرح سے جان رہا ہے کہ اگر اس دین کو، اگر اس شریعت کو، اگر اس مکتب کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ماحول کو فاسد کرنا پڑے گا. لہذا ہم ایک طرف سے ماحول کو گندا کرنے پہ بلینوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے ایک چھوٹے سے ملک میں کردار کی شمع روشن کر دی ہے تو بظاہر ایک چھوٹی سی شمع، مگر اس کی شعاعیں ملک کی سرحدوں سے باہر نکل رہی ہیں، دور دور تک روشنی پھیل رہی ہے. تو اصل میں یہ ایٹمی اسلحے وغیرہ یہ تو سب بہانے ہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ جیسے ساری دنیا کو ہم نے گندا کر رکھا ہے، آپ کے ہاں لوگ گندے کیوں نہیں ہو رہے. اس میں مشکل یہ ہے کہ رکاوٹ اچھے ہاتھوں میں حکومت ہے، انہیں ہٹایا جائے، کسی اپنے جیسے کو بٹھا دیا جائے تاکہ حکومت بظاہر وہ کرے گا، ماحول جیسا چاہیں گے ہم بنائیں گے. توجہ کریے، ساری طاقت اسی بات پر لگی ہے کہ اس حکومت کو ہٹا دینا ہے، اچھے ہاتھوں میں حکومت نہ آنے پائے، معاشرہ کمال کی طرف نہ جانے پائے. جبکہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ظہور امام سے پہلے ایک صالح معاشرے کو تیار ہونا ہی ہونا. بغیر اس صالح معاشرے کے تیار ہوئے امام کا ظہور نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے، اس کے اپنے شرائط موجود ہیں. توجہ کریے، دنیا بالکل گندی ہی ہوگی اور ایسے میں اللہ اپنی حجت کو اذن ظہور دے دے گا، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اسے آ کر کے معجزے سے حکومت نہیں چلانی ہے. اگر یہ کام کرنا ہوتا تو پیغمبر کر چکے ہوتے، امیر المومنین کر چکے ہوتے. اس ہمارے امام سے پہلے کے جتنے ائمہ ہیں یہ سب حق رکھتے تھے کہ معجزے کے ذریعے سے اچھی حکومت قائم کر دیں، ڈنڈے کے زور پر اچھی حکومت قائم کر دیں، مگر نہیں. پھر ایک صالح معاشرہ چاہیے، ایک اچھی قوم چاہیے. وہ اچھی قوم دنیا کے کسی اور خطے سے اچانک پیدا نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ زمانے تک کسی اچھے ہاتھوں میں ایک اچھی حکومت چاہیے. اس اچھی حکومت کی برکت سے اس ملک کے لوگ بھی کسی حد تک 100% نہیں ہوں گے. توجہ کریے، یہ بات ذہن میں رہے کہ معصوم کا بدل کوئی نہیں بنے گا، مگر کسی حد تک نیک اور صالح لوگ اس دنیا میں موجود ہوں جو یہ کہہ سکیں کہ مولا تشریف لائیں، ہم تیار ہیں. کیونکہ یہ آخری بھی تلوار کی طاقت پر آ کر کے حکومت قائم نہیں کرے گا. قانون وہی ہے کہ جب تک کہ سماج حکومت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، سماج کیسے ہوگا؟ توجہ کریے. اور پھر اب اس کے بعد ظہور امام کے بعد کہ جو روایتیں ہیں آپ اسے اٹھا کر کے دیکھیے گا کہ واقعی انسان کن کمالات اور کن بلندیوں پر پہنچنے والا ہے. انسان کے اندر پوشیدہ جتنی صلاحیتیں ہیں یہ سب ابھر کر کے سامنے کب آئیں گی؟ جس وقت ظہور امام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صالح معاشرہ اس وقت پیدا ہوگا. یہ دن زمانے کے امام کا دن ہے. یہ دن اپنے اس امام اور اپنے اس حاکم، اپنے اس آقا اور اپنے اس مولا سے کو یاد کرنے کا دن ہے. بلکہ صرف یاد نہیں، اس کی مفارقت میں تڑپ تڑپ کے رونے کا دن ہے. اور یہ ہفتے میں 4 بار، بعض مہینے میں 4 بار، بلکہ بعض مہینے میں 5 بار، نہیں 5 ہفتے ہوتے ہیں، یہ دن آتا ہے تاکہ لوگ، ہم عادی ہو جاتے ہیں دھیرے 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 دھیرے. ایک بہت بڑا ظالم ہم پر حکومت کرتا ہے، بغل میں کوئی چھوٹا ظالم اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ اب یہ حکومت کرے گا، تو ہم دعا کرنے لگتے ہیں کہ اس کی حکومت گر جائے، اس کی بن جائے.
کیوں؟ بس ذرا سا 19-20 کا فرق اس نے پہ قانے ہیں، کم از کم اس سے بہتر ہے نہ، جب تک کہ ہر طرح کی حکومت سے بیزاری و تنفر نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک ابا صالح کی حکومت کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ بہت توجہ کریے، کیوں کہہ رہا ہوں مفارقت میں تڑپ تڑپ کے رونے کا دن ہے، اس لیے ایک دعا ہے نا جمعے کے روز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، دعائے ندبہ۔ دعائے ندبہ یعنی وہ دعا کہ اس کو پڑھنے والا چیخ چیخ کر کے روئے، کیونکہ ندبہ صرف رونے کو بھی نہیں کہتے، ندبہ پکار پکار کے رونے کو، فریاد کر کے رونے کو کہتے ہیں، بین کر کے رونے کو کہتے ہیں۔ یہ دعا دعائے ندبہ ہے نا؟ یعنی جب آدمی پڑھے گا اس کے الفاظ کو اور واقعی درک کر لے تو ممکن نہیں کہ اپنی چیخوں کے اوپر قابو پا لے، لیکن ہمارے یہاں پڑھی بھی جاتی ہے تو رسم کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ایک دعا پڑھنے والے کے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، یہ رواج بن رہا ہے، یہ چیز بن رہی ہے، اور صاحب ہمارے یہاں دعائے ندبہ ہے، وہ آگئے انہوں نے دعائے ندبہ پڑھ دیا، بعد میں مولوی صاحب تھوڑا سا مصائب پڑھ دیجئے۔ مصائب کیوں پڑھ رہے بھائی؟ کیونکہ بیچارے کو پوری دعائے ندبہ پڑھ کر کے آنسو نہیں گرا، اب مصائب سن کے رونا چاہ رہا ہے، کیونکہ اپنے امام کی جدائی کا درد اس نے محسوس ہی نہیں کیا، ورنہ پھر کسی مصائب کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کریں، مگر اس طرف چلیں، ادھر درد ہے، ادھر شکوہ ہے، ادھر جدائی کا احساس ہے۔ وہ امام نظر رکھتا ہے ہم سب کے اوپر، وہ نظر رکھتا ہے، توجہ کریے گا، اور ہر محب اہل بیت کی ذرا بھی اذیت پر امام رنجیدہ ہوتے ہیں، شکوہ ہے امام کا۔ یہ اسے کہتے ہیں یتیمان آل محمد، یعنی آل محمد کے یتیم شیعوں کا لقب ہے دوسرا۔ یہ یتیمی کی زندگی ہے جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ یتیم ہوتا ہے نا کہ جس کا باپ نہ ہو، یتیم ہے۔ حقیقی باپ کون ہے؟ امام وقت، امام یعنی امت کا باپ، رسول یعنی امت کا باپ۔ یہ صرف پہلے مرحلے کا نہیں ہے، انا و علی و ہذہ الامہ، ہر امام اپنے زمانے میں امت کا باپ ہے، اور باپ غائب ہے۔ کوئی دن ایسا آتا ہے کہ اولاد باپ سے دور ہو یا باپ کہیں پردیس میں ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں باپ کی یاد نہ آئے، مگر جو خوشی کے موقع آتے ہیں تو باپ یاد آتا ہے نا۔ کسی کا باپ سعودیہ میں ہے، کسی کا دبئی میں، مثلا عید کا موقع آ گیا، اب مس کرتا ہے نا۔ تو جتنی عیدیں ہیں سب میں شریعت نے دعائے ندبہ مستحب کر دیا۔ عید کے دن بھی مستحب ہے، بقرعید کے دن بھی مستحب ہے، جمعہ عید کا دن ہے، جمعے کو مستحب ہے۔ توجہ کریں، کیا پڑھتے ہیں؟ وہ امام کی جس کے کاندھے پہ بہت ذمہ داریاں، آپ یقین جانیں، اس کے کاندھے پہ یہ ذمہ داری ہے۔ جب آپ دعائے ندبہ میں پڑھیں تو اس جملے کو یہیں پہ محدود کر کے نہ سنیں، کیونکہ یہ اہم ترین ایک ذمہ داری ہے۔ عین الطالب بدم المقتول بکربلا، اے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ چونکہ مظلومیت میں کربلا سر فہرست ہے، ورنہ ہر مظلوم اور ہر خون ناحق کا قصاص اس امام کو لینا۔ آج کے تناظر میں دیکھیں، اٹھا کر کے نگاہ اٹھائیں ذرا، غزہ کی طرف دیکھیں، فلسطین کی طرف دیکھیں، پتہ نہیں وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی یا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کس کو پکار رہے ہیں؟ نہ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، نہ مسلم رہنماؤں کو پکار رہے ہیں، یا مہدی کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ اس خون کے قطرے کا بدلہ کون لینے والا ہے؟
ان یتیم ہوئے بچوں کو 3 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے اس وقت جو موجود ہیں. توجہ کریے، 6 لاکھ سے اوپر صرف بچے قتل کیے جا چکے ہیں اس جنگ میں. 6,000 سے زیادہ بچے. توجہ، صرف بچے 6,000. اور یہ بھی کافی دن پہلے کی عدد ہے، اب پتہ نہیں کیا حال ہے. یہ جو ننھے بچے ہیں یہ جان رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہماری فریاد کو سننے والا ہے تو غیب کے پردے میں، جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ پورے فلسطین میں شیعہ نہیں ہے، مگر پوری دنیا کی نگاہ اس ایک آخری فرد پر ہے کہ جو غیبت کے پردے میں ہے. آپ سوچیں جب یہ ننھے بچے پکارتے ہوں گے تو امام پہ گزرتی کیا ہوگی. یعنی چھوٹے بچے زخم اٹھانے کے بعد، مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد امام کو آواز دیتے ہوں گے تو امام کی کیفیت کیا ہوتی ہو. پوری دنیا آواز دیتی ہے روز جمعہ جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ شہیدان کربلا کا قصاص لینے والے آپ کہاں ہیں؟ جب بہت سارے زائرین ہوں گے ہاں جو نئی زیارت پہ گئے ہیں، خدا انہیں نصیب فرمائے جائیں زیارت کرنے کے لیے. جس قافلے میں بھی جائیں گے عام طور سے قافلے والے ایک طریقہ اپناتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک شب جمعہ آپ کو کربلا میں ضرور مل جائے، کیونکہ شب جمعہ زیارت امام حسین کی بہت تاکید ہے، بہت فضیلت ہے. لہذا وہ پروگرام ایسا سیٹ کرتے ہیں کہ ایک شب جمعہ ضرور آپ کو کربلا میں مل جائے. تو جب شب جمعہ ملے گی تو صبح جمعہ بھی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ صبح جمعہ ملے گی. صبح جمعہ کبھی موقع ہو تو جائیں انشاءاللہ. صبح نماز صبح کے تھوڑا دیر کے بعد کربلا کی فضاؤں میں دعائے ندبہ گونجتی ہے. حرم سے دعائے ندبہ شروع ہوتی ہے جو پورے کربلا میں گونجتی ہے. توجہ کریں، اس وقت آپ بین الحرمین جا کر کے بیٹھ جائیں، جناب عباس و امام حسین کے روضے کے درمیان، اور اس دعائے ندبہ میں شریک ہوں. جب پڑھنے والا اس جملے پہ پہنچے نا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ تو ذرا ٹھہریں، آنکھوں کو بند کریں، محسوس کریں کہ میں کربلا میں ہوں. یہ آواز کربلا میں گونج رہی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک آواز نہیں ہے کہ جو مائک سے گونج رہی ہے، ایسا لگے گا کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا. نہیں، آپ کو لگے گا جیسے بہت سی آوازیں ہیں جو فضا میں گونج رہی ہیں. کوئی 18 برس کی لاش آواز دے رہی ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا. کوئی 6 ماہ کا لاش آواز دے رہا ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا. کوئی 57 برس کا بوڑھا آواز دے رہا ہے، میرے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ کوئی 32 برس کا آواز دے رہا ہے، اے میرے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ مجلس کو ختم کر دیا تھی تو توجہ کریے گا، اتنی آوازیں اس امام تک پہنچتی ہیں. اس امام کی حالت و کیفیت کیا ہوگی اس غیبت کے عالم میں، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. توجہ کریے گا، جب اتنی آوازیں روز آ رہی ہیں، وہ امام اپنے ظہور کے لیے کتنا کوشاں ہے. ابھی ایک پورا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں امام جو کام انجام دیتے ہیں اس میں اہم ترین کام کیا ہے کہ جو سرکار کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ فارغ نہیں بیٹھے امام، پھر کسی موقع کے اوپر آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی اگر بات ذہن میں رہی. توجہ کریے گا، ایسے میں وہ امام کہتا ہے کہ میرے جد مظلوم، میں آپ کے اوپر دن دیکھ کر کے نہیں روتا کہ آج شب جمعہ ہے تو گریہ کر لیں، 2 مہینے 8 دن گریہ کر لیں، کوئی شہادت کی تاریخ آ گئی تو گریہ کر لیں. ہم تو ایسے ہی حسین کو یاد کرتے ہیں نا. مگر وہ امام کہتا ہے میرے جد مظلوم، میں آپ پہ صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں.
ہر روز صبح و شام گریا کرتا ہوں اور اس قدر گریا کرتا ہوں، گریے کی انتہا یہ ہے کہ ولاد کی ان علیک بدل الدموع دما، کہ عالم یہ ہے کہ صرف خون آنسو سے نہیں روتا بلکہ آنکھوں سے لہو ٹپکتے ہیں، میں خون کا گریا کرتا ہوں۔ اے عزیزو، یہ فقرہ امام کی زیارت میں یعنی زیارت ناحیہ مقدسہ میں موجود ہے۔ ایران کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں ملا علی سلطان، انہوں نے جب اس جملے کو پڑھا تو ایک شک کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں واقعی امام کا یہ جملہ ہے یا کسی چاہنے والے نے اسے امام کی جانب منسوب کر دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی عزیزو، بہت پریشان رہے، تحقیق کرتے رہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا واقعی امام نے یہ جملہ کہا ہے کہ کربلا والوں میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں، یہ امام نے کہا ہے یا کسی نے اپنی جانب سے بڑھا دیا ہے؟ توجہ کریے گا، بھائی ایک مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود جب کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو ایک مرتبہ انہوں نے عمل شروع کیا تاکہ خود امام سے پوچھیں کہ مولا آپ بتائیں کہ آپ نے واقعی یہ فقرہ کہا ہے یا کسی نے آپ کے نام سے منسوخ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں عمل مکمل ہوا، امام سے ملاقات ہوئی، اچھے عالم ہیں، اچھے خطیب ہیں، توجہ کریے گا، امام سے ملاقات، امام کہتے ہیں ملا علی سلطان کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہتے مولا کوئی اور خواہش نہیں، کوئی اور حاجت نہیں، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے جنت کے لیے نہ اپنی کسی پریشانی، کچھ نہیں، ایک جملہ ہم تک آپ کا پہنچا ہے، مجلس تمام کر دی عزیزو۔ کون سا جملہ؟ مولا یہ جملہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کربلا والوں میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں، کیا ایسا ہے؟ امام کہتے ہیں ملا علی سلطان شک نہ کرو، ہاں یہ واقعی میرا ہی جملہ ہے اور میں نے ہی کہا ہے۔ توجہ کریے گا، ملا علی سلطان کہتے ہیں مولا بس یقین ہو گیا، اگر آپ نے فرمایا ہے تو درست ہوگا۔ باب ملا علی سلطان کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا، اچھا آپ بتاؤ ملا علی سلطان تمہیں کیا لگتا ہے کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس پر میں خون روتا ہوں گا؟ لو دی تو مجلس ختم ہو گئی، وہ تمہیں کون سی ایسی مشکل لگتی ہے کربلا میں، کون سی مصیبت لگتی ہے جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں گا؟ اب ملا علی سلطان کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے اوپر نگاہ ڈالی، اپنے اعتبار سے کوئی بڑی سی مصیبت اٹھا کر کے امام کے سامنے رکھتا تھا، مثلا مولا جب آپ دیکھتے ہوں گے کیسے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان کا لاشا اٹھا اور لاش اٹھتی نہیں، کبھی سرہانے آتے ہیں، کبھی پائتی آتے ہیں، شاید حسین کی یہ غربت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہوگی۔ امام روتے جاتے ہیں، کہتے ملا علی سلطان یہ بڑی مصیبت کربلا کی، مگر میں اس پہ خون نہیں روتا۔ ملا علی سلطان کہتے مولا پھر یقیناً جب آپ دیکھتے ہوں گے کیسے ایک بوڑھا باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے دشمن کے سامنے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، شاید یہ منظر آپ کو خون کے آنسو رولاتا ہوگا۔ امام روتے جاتے ہیں، نہیں ملا علی سلطان یہ بھی وہ منظر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ملا علی سلطان کہتے ہیں میں نے کئی مصیبتوں کو گنایا، امام سب پہ گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں مگر یہ نہیں، اس سے بھی عظیم، اس سے بھی عظیم۔ میں چپ ہو گیا، مولا آپ بتائیں وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون رولاتی ہے؟ میں جملہ سنو مجلس تمام۔ اے عزیز و امام نے چیخ ماری، کہے ملا علی سلطان جب میری نگاہ بازار کوفہ و شام پہ جاتی ہے اور میں علی کی بیٹی کو بے مخنہ و چادر بازاروں میں، درباروں میں، شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں سے لہو ٹپکتا ہے۔ اے ملا علی سلطان میرے ظہور کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔